بھیڑیے کی گواہی۔ مدینہ منورہ کے کسی مقام پر ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں کے ریوڑ میں گھس کر ایک بکری کا شکار لے بھاگا۔ چرواہے نے دیکھا تو اس نے بھیڑیے کا تعاقب کیا اور اسے بکری چھڑا لی۔ بھیڑیے نے جب دیکھا کہ میرا شکار مجھ سے چھین لیا گیا ہے تو ایک ٹیلے پر چڑھ کر زبان فصیح کہنے لگا، میاں چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا مگر افسوس کہ تم نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے ایک بھیڑیے کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو کر بولا، تعجب ہے کہ ایک بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے پھر کلام کیا اور کہا، اور اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات تو یہ ہے کہ مدینہ شریف میں ایک ایسا وجود موجود ہے جو تمہیں جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے ان سب کا اگلی پچھلی باتوں کی خبر دیتا ہے، مگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ چرواہا یہودی تھا۔ بھیڑیے کی اس گواہی کو سن کر بڑا متاثر ہوا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ایک جانور بھی جانتا اور مانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گزری ہوئی اور ہونے والی بات کو جانتے ہیں، مگر ایک برائے نام انسان بھی ہیں جو معاذ اللہ حضور کے لیے دیوار کے پیچھے کا علم بھی تسلیم نہیں کرتے۔ خوش عقیدہ یافور۔ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں آپ کی خدمت میں ایک گدھا حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، حضور میری عرض بھی سنتے جائیے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسکین جانور کی عرض سننے ٹھہر گئے اور فرمایا، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ بولا، حضور میرا نام یزید بن شہاب ہے اور میری نسل سے خدا نے 60 خر پیدا کیے ہیں، ان سب پر اللہ کے نبی سوار ہوتے رہے، اور حضور میرے دل کی تمنا ہے کہ حضور مجھ کو مسکین پر سواری فرمائیں، اور یا رسول اللہ میں اس بات کا مستحق بھی ہوں، اور وہ اس طرح میرے دادا کی اولاد میں سے سوا میرا کوئی باقی نہیں رہا اور اللہ کے رسولوں میں سے آپ کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ حضور نے اس کی یہ خواہش سن کر فرمایا، اچھا ہم تمہیں اپنی سواری کے لیے منتظر فرماتے ہیں اور تمہارا نام بدل کر ہم یافور رکھتے ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کا اقرار ایک گدھا بھی کر رہا ہے، پھر جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ کیوں نہ گدھے سے بھی بدتر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ملک الموت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا جب وقت آیا تو ایک ملک الموت جبریل کی معیت میں حاضر ہوا اور جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
یہ ملک الموت آیا ہے اور آپ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ حضور نے آج تک کبھی نہ کسی سے اجازت لی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت لے گا۔ حضور اگر اجازت دے تو یہ اپنا کام کریں۔ حضور نے فرمایا ملک الموت کو آگے آنے دو۔ چنانچہ ملک الموت آگے بڑھا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں آپ کا ہر حکم مانوں، لہٰذا اگر آپ فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں ورنہ واپس چلا جاؤں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور، خداوند کریم آپ کے وصال آپ کی مرضی کو چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو اے ملک الموت، تمہیں جان لینے کی اجازت ہے۔ جبریل علیہ السلام بولے حضور، اب جب کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر میرا یہ آخری پھیرا ہے، اس لیے کہ میرا مقصود تو آپ ہی تھے۔ اس کے بعد ملک الموت قبض روح نور کے شرف سے مشرف ہوا۔ مشکوٰۃ شریف۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شان ہے کہ وہ ملک الموت جس نے کبھی بڑے سے بڑے بادشاہ سے بھی اجازت نہیں لی، ہمارے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے اجازت طلب کرتا ہے اور یوں اسے خود فرماتا ہے اطاعت طلب کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ فرمائے تو جان لوں ورنہ واپس چلا جاؤں، اور خدا کے حکم دے کر بھیجتا ہے کہ میرے محبوب کو اطاعت کرنا، جو فرمائے وہی کرنا۔ باوجود اس کے گستاخ حضور کو اپنی مثل کہتے ہیں، کس قدر گمراہ ہیں! کیا کبھی ان سے بھی ملک الموت نے اجازت لی ہے؟ شاہی استقبال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبریل امین حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، آج آسمانوں پر حضور کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک، میرے حبیب کی روح معطر آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دیں۔ اور حوران جنت سے فرمایا کہ تم سب اپنی تزین اور آراستگی کر لو، یعنی پوری اچھی طرح سے اچھی لباس پہن کر تیار ہو جاؤ۔ اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ کے لیے سب صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش و مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام دونوں عالم میں ہے، اور جن و بشر و ملائک سبھی حضور کے خدام و لشکری ہیں، اور آپ دونوں عالم کے بادشاہ ہیں۔ آپ کا غسل مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک کے وقت صحابہ علیہ رضوان سوچنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، جس طرح دوسرے لوگوں کے کپڑے اتار کر ان کو غسل دیا جاتا ہے، کیا اسی طرح حضور کے کپڑے مبارک اتار کر حضور کو غسل دیا جائے، یا حضور کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے؟ اس بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک سب پر نیند طاری ہو گئی، اور سب کے سران کے سینوں پر ڈھلک آئے۔ پھر سب کو ایک آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا تھا، تم جانتے نہیں یہ کون ہیں؟ خبردار، یہ رسول اللہ ہیں، ان کے کپڑے نہ اتارنا، انہیں کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ پھر سب کی آنکھیں کھل گئیں اور حضور کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیا۔ مشکوٰۃ شریف۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے ممتاز اور برگزیدہ ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو ان کی مثل ہو۔ آپ کی یہ زندگی، آپ کا وصال شریف، آپ کا غسل شریف، اور آپ کا قبر انور میں رونق افروز ہونا، ہر بات آپ کی ممتاز ہے، اور کوئی شخص کسی بات میں آپ کی مثل نہیں۔